بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه تدري لعله يحدث بعد ذلك أمرا۔ صدق الہ العالمین۔ تفسیر بغوی جلد 6 صفحہ 309، پارہ 28، سورہ طلاق 65واں سورہ ہے اور آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت۔ ترجمہ کا کچھ یوں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اپنی مدخول بہا عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا زمانہ شمار رکھو، اور خدا سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ ان عورتوں کے ان کے گھروں میں سے مت نکالو، یعنی ایام عدت میں واجب ہے، اور نہ وہ عورتیں خود نکلے۔ ہاں اگر کوئی صریحاً بے حیائی کرے تو وہ اور بات ہے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، اور جو کوئی خدا کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ تجھے کیا معلوم کہ شاید خدا اس کے بعد کوئی سبیل پیدا کر دے، کوئی رجت ہو، کوئی نئی بات تمہارے دل میں ڈال دے۔ آج ایک ایسی گفتگو ہے، ایک ایسا سوال ہے، تو ہم اس پر یہ ہے کہ اگر طلاق دے دیں تو پھر اس کے بعد قرآن کا حکم ہے کہ ان کو گھر سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں۔ لیکن ہم دیکھتے پورا معاشرہ ہمارا ادھر غصے میں طلاق دیا، 3 دفعہ کہہ دیا، اور وہ عورت اب گھر میں نہیں رہ سکتی، اس کی بیوی، یعنی عورت سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور مرد جہاں چاہے منہ مارتا پھرے۔ یہ کون سی شریعت کی بات ہو رہی ہے؟ اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو گھر سے نہ نکالو، لیکن اسے تو گھر میں رہنے ہی نہیں دیا جاتا۔ آخر کیوں؟ یہ کس کا حکم ہے کہ گھر میں نہیں رہ سکتی ہے وہ؟ حقیق عرفان قصص الانبیاء میں حضرت حوثی علیہ السلام کے سلسلے کی آج ہم دوسری نشست میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت حاضر ہوئے ہیں، اور ہم اپنے پیارے سامعین ناظرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اپنے جس پرخلوص محبت سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے آراستہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آئیے ہم پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ میاں یا بیوی میں سے کوئی بھی اگر گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو، یعنی کوئی بھی گناہ کر لے، صغیرہ یا کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، تو کیا لڑائی جھگڑا کے بعد طلاق تک نوبت پہنچتی ہے؟ تو کیا طلاق دینی چاہیے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ عجب سوال ہے، مسئول کا سوال عجب انداز کا ہے کہ بندہ کہیں سے بھی اگر ہاں کہے تو جب بھی پھنسے گا، نہ کہے جب بھی پھنس جائے، یعنی شریعت کا اتنا بڑا دخل ہے۔ عزیزم صدنام کلام میں ہم نے سورہ طلاق کی پہلی آیت اور تحریم کی 5ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ذرا ہم یہ عزیزم طلاق کے معنی کیا ہے، لغوی معنی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی غصے میں طلاق دے دی، تو چلیں ہم اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ طلاق سے مراد کیا ہے۔ طلاق سے مراد یہ ہے کہ شادی یا نکاح کا خاتمہ، یعنی خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف کھلم خلاف ورزی کرنا، اور پھر کس کو خوش کیا جائے؟ ابلیس کو۔ یعنی طلاق جو ہے ابلیس کی خوشنودی ہے اور پروردگار عالم کا حکم عدولی۔ عزیز پہلے ہم اس کے اقسام اور مختصر سے تعریف سماعت فرما لیجیے۔ پہلا ہے کہ طلاق کی قسمیں کتنی ہیں، تو پہلے ہم 5 آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ طلاق بائن، طلاق ثلاثہ، طلاق عاطفی، طلاق توافقی اور طلاق الحامل۔ اس کے علاوہ 3 طلاق اور ہے، طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت۔ طلاق حسن یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسی تحرین حیض سے پاکی کی حالت میں 3 طلاق میں سے اس میں سے بستری نہ کیا ہو، 1 طلاق رجعی ہے،
طلاق حسن یہ ہے کہ شوہر بیوی کے کو 3 الگ الگ طہر میں یعنی پاکی کی حالت میں 3 طلاق دے دے، یعنی ایک طہر میں ایک طلاق، دوسرے میں دوسرا، اور تیسرے طہر میں تیسرے طلاق دے دے۔ اور پھر تیسرا ہے طلاق بدعت، یہ ہے شوہر اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے دے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا طلاق 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 ہو گئی، اچھا، لیکن جب شوہر ایک ہی مرتبہ 3 دفعہ طلاق دے دے تو یہ 3 طلاق ایک ہی واقع ہوگی اس میں، بعض کہتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ طلاق کے مزید 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بعینہ اور طلاق مغلظ۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ اس میں شوہر کو بیوی کی عدت کے اندر دوسرا نکاح کی یا رجوع کی حق ہے، اور عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کر کے اسے اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے۔ دوسرا طلاق بعینہ ہے، بعینہ یہ ہے کہ اس میں شوہر بیوی کی عدت کے اندر یا عدت کے بعد دونوں صورت میں دوبارہ نکاح کر کے ہی بیوی کو واپس لا سکتا ہے۔ اب تیسرا طلاق مغلظہ، یہ ہے کہ جب شوہر ایک مرتبہ یا الگ الگ 3 دفعہ طلاق دے دے تو وہ بیوی اب دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں لا سکتے، وہ لا ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ بیوی کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو گئی ہو اور کسی وجہ سے اس نے دوسرے شوہر نے طلاق دے دیا یا وہ انتقال کر گیا، فوت ہو گئی، اس صورت میں اب اس عورت سے سابقہ شوہر سے جائز ہے کہ اس کے علماء کے زمان میں اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، حالانکہ لفظ حلالہ قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر یہ آیا کہاں سے؟ یہ کس نے اپنی من پسند کے لیے کیا؟ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ محض عورت کی پہلے شوہر سے شادی کرانے کے لیے عورت کو کسی اور سے شادی کرانا کہ شادی کے بعد اس عورت کو وہ مرد طلاق دے دے، یہ سراسر حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ ہم آگے چل کر آپ کو کہیں گے، کیونکہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر خدا اور پیغمبر اسلام کے لعنت۔ تو جس کو خدا اور پیغمبر لعنت کہیں وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ حلال کا معنی سے حلالہ، جیسے مرغی حلال کی جگہ حلال کر لی جائے، وہ حلال کیا گی نہیں جانور، تو عورت ہے کوئی جانور تو نہیں ہے وہ، نعوذ باللہ۔ ایسا نگرامی زندگی مستعار رہی تو مزید اور بھی طلاق سے بہت سارے اقسام آپ ناظرین خدمت میں ایک الگ سے ہم اس کو خود پیش کریں گے پروگرام۔ لیکن اب ہم غور کرتے ہیں کہ سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں پیغمبر اسلام کی 2 بیویوں کے متعلق اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں ایک صحابی کا ذکر کرتے چلتے ہیں، پھر ہم آئیں گے کہ ہاں واقعی کیا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں ہے، جس کا ترجمہ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے سے پشت پناہی کرو گی تو اللہ یقیناً اس کا رسول کا مولا ہے، اور جبریل اور صالح اور مومنین اور فرشتے بھی ان کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں۔ عزیزو، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کون سی 2 بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں توبہ کرو؟ یعنی کہ پیغمبر اسلام کی کوئی 2 بیویاں تھیں جن سے کوئی غلطی ہو گئی۔ مورخ نے، مفسرین نے مختلف انداز میں مختلف چیز لکھی ہے، لیکن جب اسی ترجمے کو جب دیتے ابوالعلا مودودی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اے نبی، جب تم لوگوں کو عورتوں کو طلاق دو تو ان سے ان کی عدت کے لیے، یہ وہی بات ہے کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، اور پھر اس چیز کو امت پہ کہا کہ یہ امت کے لیے ہے۔ جی پیغمبر اسلام نے کیا کسی اپنی زوجہ کو طلاق دی امہات المومنین میں سے؟ آئیے احسن البیان میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، 7ویں آیت میں ہے کہ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے، کہ نبی سے خطاب آپ کے شرف و مرتبہ کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم تو امت کو دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ پیغمبر اسلام نے بھی اپنی، یا آپ ہی کو بطور خاص ہے اور جمع کا صیغہ بطور تعظیم ہے، اور امت کے لیے آپ کو اسوہ بھی ہے۔ تو طلقتم کا مطلب ہے کہ جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کرو، تو اس میں طلاق دینے کا طریقہ وقت بتلایا گیا ہے کہ وہ کس حالت میں ہوگی، ہم آیت کے پہلے شروع میں آپ کی خدمت پہ پیش کر چکے۔ عزیزم، بہت سارے تراجم ہیں، نجفی صاحب کا ہے، یوسف صاحب کا ہے، ابوالعلا مودودی صاحب نے لکھا، احمد رضا خان بریلوی کا ہے، طاہر القادری صاحب میں پروفیسر، تفسیر ابن کثیر وقت اولن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرافت و کرامت کے طور پر خطاب کیا گیا، پھر طبعاً اب کیا گیا کہ طلاق کے مسئلے کو سمجھایا گیا، اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے۔ حضرت حفصہ جو تھیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ تھیں، یعنی حفصہ بنت عمر ان کو طلاق دی تھی، اور وہ اپنے میکے چلی آئیں، یعنی اپنے میکے چلی گئیں۔ اس پر یہ آیت اتری، یہ طلاق کے متعلق۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت ان کو طلاق دی اور وہ اپنے میکے آ گئی، اور اس پر یہ آیت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان سے رجوع کر لو، اور بہت زیادہ، کیونکہ وہ روزہ رکھنے والی، اور جب روزہ رکھنے والی ہیں، عبادت گزار ہیں، نماز روزہ کی پابند ہے، پھر طلاق کی نوبت کیوں آئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اعتراض نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم جب سوال کرتے ہیں بہت سارے مسائل میں کہ دیکھتے ہیں ایک بیویاں ہیں اور ان کے شوہر کو طلاق دے دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ یعنی روایتاً مرسلاً ابن جریر میں بھی ہے اور سندوں میں بھی آئی کہ رسول اللہ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحیح بخاری نے بھی شریف میں بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی، یعنی کہ حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر نے بھی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ بخاری میں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ عمر نے یہ واقعہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا، آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ چاہیے کہ رجوع کر لے، پھر حیض سے پاک ہونے تک روکے رکھے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، وغیرہ وغیرہ۔ بات چیت کرنے کی یہی عدت ہے کہ جس کا حکم خدا رب العالمین دیتا ہے اور حدیث میں بھی ہے، کتابوں میں سند ہے، تو عبد الرحمن ابن ایمن جو عزا کے مولى ابو حذیف کے سنتے ہیں کہ ابن عبد الرحمن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے جس نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی؟ آپ نے فرمایا کہ سنو، ابن عمر نے اپنی بیوی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طلاق دی تھی، تو حضور نے حکم دیا کہ اسے لوٹا لے، یعنی ابن عمر اس کو رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ حضور نے بھی رجوع کیا اس لیے۔ اب یہ دوسری بات میں کہ طہر کی حالت میں ہو، عزیزو بہت یہ طویل گفتگو ہے، پھر آگے چل کے کہ طلاق کے دو قسم ہیں، ایک ہے طلاق سنت، ایک ہے طلاق بدعت۔ اور سنت یہ ہے کہ طہر کے پاکیزگی میں حالت میں جمع کرے تو طلاق دے، یا حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتا۔ بدعت یہ ہے کہ حالت حیض میں دیا ہو لیکن معلوم نہ ہو، اور بدعت کے نابالغہ کے ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اس عورت سے جس حیض آنے سے نامید ہو چکی، اس عورت کو جس میں دخول نہ ہو، وہ بھی اس احکام میں آتا ہے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، فرمان کرتا ہے کہ عدت کی حفاظت کرو اور ابتدا اور انتہا کو جانو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے طلاق کیوں دی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہمارے یہاں، فوری زبان پر ان کے آ جاتی ہے ہم نے تمہیں طلاق دے دی، لا حول ولا قوت۔ کیوں بھائی؟ غصے میں دی تھی۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا، کیا نکاح جو ہوا تو وہ تمہارا غصے کی حالت میں ہوا تھا؟ نہیں، تو پھر غصے میں طلاق کیسا؟ بھئی غصہ حرام ہے، طلاق حلال ہے کیا؟ نہیں، غصہ بھی حرام ہے اور طلاق بھی حرام ہے۔ تو جو نکاح ہوا وہ تو حلال ہے، تو آپ نے حلال چیز کو حرام کے انداز میں کیسے دے دیا؟ یہی ہے سبب کہ حالت نشہ میں نماز سے قریب مت جاؤ، حالت غصے میں ہو تو طلاق کے قریب مت جاؤ۔ لیکن ہمارا پورا معاشرہ جہالت کا شکار ہے، اور اس کو کتنا کمپلیکیٹ کر دیا گیا، اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا کہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ تو پھر وہ جب رجوع کہتے ہیں جی حلالہ کرا لو، اور مفتی صاحبان خود کو پیش کر دیتے ہیں، اور بہت سارے کیس ہوئے جب انہوں نے نکاح کر لیا، اب وہ کہتا ہے خبردار تو ادھر نہیں آنا، یہ میری بیوی میری نکاح میں ہے۔ دیکھا آپ نے، اب ہم اس پر ایک الگ گفتگو ہوگی جو وہ زنا میں شمار ہوتا ہے۔ اب آپ حرام یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ اسی میں ہے کہ اگر عدت معلوم نہ ہو، نکل جائے، خاوند کے حق میں رکے رہے، تو زنا کو بھی شامل ہے۔ اس سے بھی عورت اپنے خاوند سے تنگ آ کے اس کا خلاف کرے، یعنی ایذا پہنچائے، بدخلقی کرے اور شروع کرے اپنے کاموں سے۔ بعض زیادہ تر الزام ہے کہ خواتین جو ہیں وہ چرب زباں ہوتی ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ چرب زباں ہوتی ہیں، اس لیے طلاق زیادہ ہوتی ہے۔ عزیزو، وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر، اپنے ہر عزیز و اقارب کے گھر کو چھوڑ کر کے، رشتہ داروں سے ناطہ توڑ کر کے ایک شخص کے ساتھ نکاح میں چلی جاتی ہے، شادی میں چلی جاتی ہے، وہ کب چاہے گی کہ اس کا گھر برباد ہو؟ دیکھیں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ ایک ہاتھ سے یا تو چہرے پہ تالی بجتی ہے یا پھر کہیں اور۔ خدا چاہتا ہے کہ دونوں میاں بیوی امن و امان سے زندگی گزاریں، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ اس گھر میں وہ عورت رہے، اس کو نہ نکالا جائے، اور وہ بن ٹھن کر رہے، تاکہ کبھی تو اس کے شوہر کے دل میں گھر کا آئے گا کہ ہم نے کیا کیا، اس کو پچھتاوا ہوگا۔ اور جب پچھتاوا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے پھر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ متبوطہ یعنی عورت جس کے طلاق کے بعد خاوند رجعت کا حق باقی نہ رہا، اس کے لیے عدت گزارنے کے زمانے تک مکان کا دینا خاوند کے ذمے نہیں۔ اپنے آپ کو بہت فقیہ فریسی فقیہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت متقی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں حکم خداوندی کے خلاف کر رہے ہیں۔ عزیزو، اسی طرح تبری میں ہے کہ حضرت فاطمہ بن قیس ضحاک بن قیس قرشی کے بہن تھے، ان کے خاوند مخزومی قبیلہ کے تھے۔ طلاق کی خبر ان کے بعد نفقہ طلب کرنے پر خاوند کے اولیاء یعنی ان کے دوستوں کے پاس گئیں تو تمہارے میاں نے کچھ بھیجا ہے نہ ہمیں دینے کو کہا ہے، اور حضور نے کر فرمان ایک فوری وضع کیا کہ مروی ہے کہ جب عورت کو وہ طلاق مل جائے جس کے بعد وہ اگلے خاوند پر حرام ہو جاتی جب تک دوسرے کا نکاح میں طلاق نہ ہو جائے، یعنی دوسرے سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے، یعنی وہی حلالہ والی بات۔ یہ ہے روایت، اور خدا یہ کہہ رہا ہے آیت میں یہ ہے کہ عورت اسی گھر میں رہے گی۔ اب ہم کس کو مانیں، قرآن آیت کو یا روایت کو؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے جوانوں، کبھی بھی تیش میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق مت دینا۔ اب آئیے، یہ تو باتیں تھیں جو ہم قرآن اور حدیث کے پیش کر چکے۔ اب آئیے ہم 3500 سال قبل پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بہت زیادہ خدا سے کلام کیا کرتے تھے اور یہ لقب پڑ گیا کلیم۔ ان کو جب عطا کردہ شریعت 5 کتابوں پر مشتمل ہے، اور ان شریعت کی 5 کتابوں میں سے آخری کتاب استثناء، اس کی 24 رکوع کی ہم پہلی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، اور جو بھی احکام خداوند کے خلاف کرے گا اس کا مطلب وہ خود سزا کا مستحق ہو گیا۔ اپنے لیے آگ کو چن لیا، باغ کو چھوڑ کر کے غصے کی حالت میں باغ چھوڑ دیا اور آگ کو ڈھونڈ لیا، اپنے لیے آگ پیدا کر لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں استثناء پہلی 24ویں رکوع کی پہلی آیت میں، اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں سے کوئی بےہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف سے اس کی التفات نہ رہے تو اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکالے۔ کیوں؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ طلاق اور دوبارہ شادی، یہ چوتھی آیت، اور ہم 4 آیت تک چلتے ہیں۔ اب 1 سے 4 سماعت فرمائیے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو کسی بےہودہ بات کی وجہ سے طلاق دے سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں کوئی مذہب کا دخل نہیں ہے، اور طریقہ کار یہ کہ طلاق نامہ لکھ کر اسے دے دے تب وہ کسی دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر خاوند مر جاتا ہے تو اسے طلاق دے دیتا تب وہ پہلا خاوند سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا۔ اب آئیے عزیزان محترم، سورہ احزاب میں جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ زید نامی ایک صحابی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ پورے قرآن میں 6666 آیتیں جو تھیں کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم نے مطالعہ شروع کیا تو 6257 آیت تھی۔ اب جب دوبارہ ہم نے اس کو ریپیٹ کیا، چیک کیا تو 6237 آیت ہے۔ باقی آیتیں کہاں گئیں؟ کس نے نکالی؟ کس کے حکم سے؟ یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہے نا محترم۔ اب اس پونے 6237 آیت میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، ان کا نام ہے زید۔ کیوں آیا یہ ذکر؟ سورہ احزاب 33 سورہ ہے اور 37 آیت میں ہے، یاد کیجئے جب آپ نے اس شخص کے فرمایا کہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا تو اس پر آپ نے بھی انعام فرمایا، تو اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ دل میں یعنی لوگوں کا خوف رکھتے تھے، اور فقط اللہ ہی کو زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ اور پھر جب آپ نے زید سے اسے طلاق دینے کے غرض سے پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ ہو، جبکہ وہ ان سے بے غرض ہو گئے ہیں اور اللہ کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا۔ عزیز یہاں سوچنے کا مقام ہے، وفاق یونیورسٹی کراچی میں ایک بچی نے، پروفیسر اگر حیات ہیں، اگر کبھی سنیں تو ضرور جواب دیں گے، وہ ایک بچی نے محمد اسحاق مدنی صاحب جو چیئرمین تھے اسلامک اسٹڈیز کے، ان سے ایک سوال کیا دوران کلاس میں کہ پہلا نکاح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ جناب خدیجہ سے ہوا، نکاح خواہ ان کی طرف سے ابو طالب تھے جس کو مسلمان نے کافر قرار دے دیا، اور خدیجہ کی طرف سے جو تھے وہ ورقہ بن نوفل تھے، وہ بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ سوال ہی انہوں نے یہ کیا کہ حضور کا پہلا نکاح تو ابو طالب نے پڑھا جسے مسلمان نے کافر قرار دیا، باقی جو نکاح ہوئے وہ کس نے پڑھایا؟ یہ ایک سوال ہے جو آج تک ہمیں بھی اس کا جواب نہیں ملا۔ اگر آپ کو مل جائے وضع کر لیں گے بعد میں،
لیکن عزیزان وقار، اب تک تو قرآن کی بات ہم نے آپ کے خدمت پیش کی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کے متعلق کتاب مقدس میں کیا آیا ہے۔ سوال وہی ہے کہ میاں بیوی میں سے اگر دو میں سے کوئی ایک گناہ گار ہو جائے تو کیا لڑائی جھگڑے کے بعد طلاق کی نوبت آئے گی؟ اگر آئے گی تو کیا ہاں یا نہ طلاق ہونی چاہیے، ہاں یا نہیں؟ اب تک تو دونوں باتیں ہو رہی، ہونی چاہیے اور نہیں بھی ہونی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، مضمون قرآن و حدیث سے ہم نے پھر وہی آپ سے عرض کیا کہ تقریباً قبل اسلام 600 سال حضرت مسیح سلام علیہ سے جب یہی سوال کیا گیا تھا، جو احبار کے کس کے ساتھ میں ہے کہ کسی فاحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کرے اور نہ اس عورت سے بیاہ کرے جس سے اس کے شوہر نے طلاق دی، کیونکہ قائن اپنے خدا کے لیے پاک ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ کے 1-8 آیت میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کے ہاں سے جا کر کسی دوسرے مسجد میں ہو جائے تو وہ پہلا اس کے پاس جائے گا، پھر پہلا یعنی کہ اس کے پاس پھر جائے گا، یا وہ زمین نہایت ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن تو نے بہت سے یاروں کو کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہاں یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے آگے چل کر کے کہ بنی اسرائیل نے بت پرستی کی، یہ نوبت آ گئی۔ یہی چیز یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آگے چلتے ہیں تو بہت سے یار عاشق بنا لیے اور خداوند نے اسے پھر سے واپس بلاتے ہیں، اور اتنے یاروں کے ساتھ بدکاری کی کہ وہ درخت کے نیچے اور بھی مختلف مقامات پر بے حیائی ہوئی، یعنی خدا کو چھوڑ کر بت پرستی۔ آپ دیکھیں آج بھی جہاں کہیں بڑے بڑے درخت نظر آئیں گے کوئی نہ کوئی جا کر وہاں دھاگے باندھتے کچھ کرتا ہے۔ کیوں؟ خدا اصل ہے مشکل کشا، وہ خدا ہے جو ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عزیزو، آج اب تک ہم قرآن اور دوسری کتابوں سے، آسمانی کتابوں سے پیش کر رہے تھے۔ آخری کتاب ملاکی، اور ملاکی جو ہے وہ پرانا عہد نامے کی آخری کتاب ہے۔ اس کی دوسرے باب کی 16ویں آیت میں ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے رب الافواج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار ہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ یہ دونوں کے لیے، اگر مرد کچھ بھی کر لے تو اس کا کوئی گناہ شمار نہیں ہوتا، لیکن اگر عورت کر لے تو بہت بڑا جرم ہے۔ بھائی جرم تو دونوں نے کیا، اگر مرد نے کیا ہو یا عورت نے کیا، کوئی کھیرا چوری کی یا ہیرے چوری کرے، ہے تو دونوں چور، لیکن نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند قدوس کی نظر میں طلاق ایسا ہے کہ اپنے پوشاک کی نظر سے ظلم کے بالکل آلودہ کر لیتا ہے، اور یہ وہ استعارہ جو ہر قسم کے بھاری اور سخت ظلم کے مفہوم ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے مظلوم مقتول کا خون داغ چھوڑ جاتا ہے، بظاہر کسی کو نظر نہیں آتا، ایسے ہی گناہ بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک آنکھ تو ہے عزیزو جو دیکھ رہی ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتے، صاحبان ایمان دیکھتے، فرشتوں بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزو، اب ہم چلتے ہیں اس ہستی کی جانب جو وجہ تخلیق کائنات، جن کا لقب کلمت اللہ۔ آئیے ان سے جب یہ اسلام، قبل اسلام سے، قرآن کے نزول سے 600 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ فقیر فریسی آئے اور انہوں نے سوال کیا، اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، متی رسول کے معرفت لکھی گئی 5ویں رکوع کی 17 اور 18 2 آیت ہم اس کی خدمت پیش کریں گے۔ لا تظنوا انی جعلت لا انفق ناموس او انبیاء ما جعلت لا نقصق بالاکمل بل اکمل، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبی کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ نہیں بلکہ مکمل یعنی پورا کرنے آیا ہوں۔ کیا مسیح رسول نے غلط کہا ہے؟ جن کے ماں کے نام سے قرآن میں سورہ ہے، جن کے 24 سے زیادہ مقامات پر ان کو مختلف نام سے پکارا گیا ہے، اور 54 مقام پر مختلف اوصاف سے پکارا گیا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے 18ویں آیت میں، فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِلَىٰ أَن تَزُولَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نَقْضٌ وَاحِدٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّىٰ يَكُونَ لِكُلٍّ، کیونکہ میں تم سے قال فَإِنِّي الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ کیا؟ کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ 19ویں آیت، فمن نقص، ترجمہ یہ کہ پس جو کوئی اس چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا، یہی آدمیوں کو سکھائے گا، یعنی خود توڑا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کر رہا توڑنے کی، وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا۔
لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کے تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ عزیزو، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تمہاری راستہ بازی فقیر فریضوں سے راستہ بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کے بادشاہی میں ہرگز نہ داخل ہو سکو گے۔ سوال یہ تھا کہ کیا طلاق ہو گئی یا نہیں؟ طلاق پر سوال چل رہی تھی۔ مسیح نے کہا نہیں، یعنی توریت سے تبدیل نہیں ہوئی، کہیں سے تبدیلی اور ہم دے رہے ہیں۔ اب جو کوئی بھی، آخری دعایت پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، دامن وقت گنجائش نہیں ہے، اور اس سیشن کو ہم اگلے اس میں آج کے سوال کو روک کر کے ہم اگلے بتائیں گے کہ ہاں واقعی طلاق ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور وہ آخری ہماری گفتگو ہوگی یعنی جناب حوثی علیہ السلام سے متعلق۔ تو مسیح رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کے 5ویں رکوع کے 31 اور 32 آیت میں کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی بیاہ سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ دونوں طرف ہے۔ آئیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضور نے بھی کسی صحابہ سے کا حلالہ کروایا تھا؟ تو کون سے تھے؟ کنفرم کیجئے گا علماء سے۔ جبکہ قرآن شریف اور دیگر آسمانی کتب میں تو موجود ہی نہیں ہے، پھر حلالہ کس کی ایجاد ہے؟ مسیح رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل 5ویں رکوع کی 31 اور 32 آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کے سوا، حرام سے مراد حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ انہیں غور کریں، اگر عورت زنا وہ کرتی چھوڑی ہوئی سے کوئی مرد زنا شادی کا تو وہ زنا کرتا ہے، تو مرد جس نے حرام کاری کی ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا، وہ جا کر دوسری جگہ کرتا، وہ بھی تو زنا میں شمار ہوگا۔ یہی چیز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی صحابی یا صحابہ کا حلالہ کرایا تھا؟ جبکہ یہ قرآن شریف اور دیگر آسمانی کتب میں موجود نہیں ہے، تو پھر حلالہ کی رسم کس کی ایجاد اور کب ہوئی؟ عزیزو، اب دامن وقت گنجائش نہ رہی، لیکن چلتے چلتے وہی کہ آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ اپنے یہ اسکرین پر بھی دکھائے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ٹیلی فون نمبر، اسکائپ یا واٹس ایپ وغیرہ جو بھی آپ کو اویلیبل ہو، آپ ہمیں لکھ بھیجیے، اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کیجیے گا، اور کتاب مقدس کے لیے اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت اجازت، خدا حافظ الناصر۔